مومنین، یہ سورہ حج کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 41ویں آیت ہے، 41. اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. تو اس آیت پہ بحث ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے کیا صرف اس وقت کے مومنین کے لیے آئی ہے یا تا قیامت تک کے مومنین کے لیے آئی ہے آیت. ایک فرقہ مسلمانوں کہتا ہے کہ صرف وہ جو اس وقت کے جو مومنین تھے مہاجر و انصار ان کے لیے آیت آئی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ اقتدار قائم بھی کرا تھا. لیکن جو میزان نے بیان کرا ہے، میزان نے کہا کہ یہ آیت تا قیامت کے مومنین کے لیے ہے. کیا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہیں، جس معاشرے میں رہیں، وہاں پر وہ نیکی کر سکیں، وہ نماز پڑھ سکیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. اور انجام اللہ کے اختیار میں ہے، اور انجام اللہ کے ہی اختیار میں ہے. تو یعنی ہر جگہ جہاں مسلمان ہوں ایک اپنی سوسائٹی قائم کریں اپنے حساب سے، جس میں کہ آپس میں مل جل کے وہ اسلامی معاشرہ پیدا کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور امر بن معروف کریں اور نہی عن منکر کریں. تو یہ ہر وقت کی کوشش ہے کہ ایسا ہو جائے، اور یہ تا قیامت تک کے لیے اس طرح کے معاشرے کی ضرورت ہے. اب ہو پایا نہ ہو پایا یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش ہمیشہ رہے اپنے حساب سے، اپنے معیار سے کرتا رہے انسان، اپنی سوسائٹی بنائے تاکہ ایک دوسرے نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ دے اور نیک کاموں کا امر کرے، برائی سے روکے. یہ ہماری سب کی کا فرض ہے، اپنی کمیونٹی بنائے، مسلم کمیونٹی. ہر طرف کوشش اپنے حساب سے جاری رکھیں. مکے میں سرکار تھے تو ان کی ایک الگ کوشش تھی، مدینے میں جب سرکار نے حکومت بنائی تو وہ ایک معیار تھا. اس کی صحیح جو یہ اس آیت کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آیت خصوصاً امام مہدی علیہ السلام کے لیے اور ان کے اصحاب کے لیے، کہ جو واقعی میں اس دنیا کے اندر اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے اور یہاں پر کفر نفاق ختم کر دیں گے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آئیں گے اور وہی کریں گے اور ہم تو بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی آپ اپنی طرف سے اس میں کوشش کریں، اپنی سوسائٹی کے معاشرے کو اسلامک بنائیں، اپنے حساب سے کوشش کریں. یعنی کہ اب اس میں بھی ایک مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ غیر اسلامی ہے، تو آپ کیا کریں گے وہاں؟ تو آپ اپنے حساب سے اپنی سوسائٹی بنائیں تاکہ اپنے معاشرے کے اندر آپ اسلامی ویلیوز قائم رکھیں. آپ اسلامی ویلیو قائم رکھ کر، حالانکہ ان کے جو کہ گورنمنٹ کے لا کو بریک نہ کریں، آپ سارے مراجع کا فتویٰ کہ آپ گورنمنٹ کے لا کو بریک نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ وہ آسانی کے راستہ چاہتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ لا کے، جیسے آپ یہاں رہتے ہیں اٹلانٹا میں رہتے ہیں، تو آپ اپنے گورنمنٹ کے لا بھی آپ قائم رکھ سکتے ہیں اور اپنے اسلامی معاشرہ بھی آپ چلا سکتے ہیں. لیکن جو اسلامی حکومت کی بات ہے تو وہ اسلامی جہاں ملک ہے وہاں پر اسلامی حکومت کی بات ہے، لیکن جو لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں ان کو اپنے حساب سے رہنا چاہیے، اور مرجع تقلید کا بھی یہی حکم ہے. جب امام زمان آئیں گے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرہ ایسا تیار ہو کہ جب امام زمان آئیں تو ہم کو ان کی نصرت میں مشکل نہ آئے، ہم ان کے ناصرین میں کہلائیں. اب اس میں امر بن معروف و نہی عن منکر کے بارے میں کافی حدیثیں ہیں، میں تھوڑی سی کچھ پڑھ دیتا ہوں کہ
کسی نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار سب سے نیک کام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جو تم میں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ نیک ہے۔ مولا متقیہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں کیا کہا؟ کہا کہ سارے جتنے عمل ہیں ان کو اس میں آپ جہاد بھی رکھ لیں، وہ سب کے سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ لعاب دہن اور ایک بڑا سمندر۔ سارے عمل جہاد ملا کے بھی لعاب دہن کے برابر ہیں، اور امر بالمعروف ایک سمندر کی طرح ہے۔ اتنی بڑی عظمت ہے اس کی۔ کیوں ہے ایسی عظمت؟ اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں گے تو ہم لوگ دین سے غافل ہو جائیں گے، دین سے ہم غافل ہو جائیں گے۔ اگر آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی ویلیوز چھوڑ دیں، جو کہ بہت آسان ہے، آج کل کا جو معاشرہ آپ کو معلوم ہے کیسا ہے، ہم نے اگر اپنے اسلامی اسکول قائم نہ کرے، ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں کہ اسلام پہ کیسے چلنا، اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے، تو ہم لوگ مکسنگ پارٹ میں مکس ہو کے ختم ہو جائیں گے، مکسنگ پارٹ میں ہو کے ختم ہو جائیں گے اور دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے ضروری مذہب میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ لیکن اس کا بھی طریقہ ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے۔ ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ سرکار کے پاس ایک جوان آیا، سرکار کے پاس جوان آ کے کہنے لگا کہ مجھے زنا پسند ہے۔ جوان تھا اور اصحاب بیٹھے تھے تو ان کو غصہ آ گیا، اصحاب کو کہا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو سرکار سے؟ تو سرکار غصہ نہیں کرے، سرکار کہا کہ کیا ٹھنڈے دماغ سے سرکار نے کہا کہ کیا تم کو پسند آئے گا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو بولا نہیں۔ پھر سرکار خاموش ہو گئے۔ کہا کہ کیا تم کو پسند آئے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں۔ کیا تمہیں پسند آئے گا کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ ارے نہیں۔ وہ شرمندہ ہوا۔ تو سرکار نے کہا پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہارٹ کو، اس کے دل کو پاک کر دے میرا، اور اس کے گناہوں کو بخش دے، اور اس کو ہر طرح کی فحاشہ سے دور رکھ۔ اس کے بعد وہ شخص اتنا نیک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے امر بالمعروف سرکار نے کرا، نرمی کے ساتھ اور سمجھا کے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ان یکذبک فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم قوم لوط واصحاب المدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتہم فکیف کان نکیر۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی، اور اصحاب مدین نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا پہلے، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ دیکھو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم جھٹلائے گئے ہو تو اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا پیغمبر نوح علیہ السلام کو، اور عاد اور ثمود نے بھی جھٹلایا، اور حضرت ابراہیم کی قوم نے، حضرت لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا، اور مدین کے لوگوں نے بھی جھٹلایا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی اور بعد میں ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو اللہ کے یہاں ڈھیل ہے تاکہ دو طرح کی ڈھیل ہے۔ کیوں ڈھیل کیوں ہے؟ نیکوکاروں کے لیے ڈھیل اس لیے کہ تاکہ وہ توبہ کر لیں اور آگے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ گناہ گاروں کے لیے اور جو سرکشوں کے لیے ڈھیل اس لیے کہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، تاکہ پھر ان کے پاس، اللہ کے پاس جانے کے وقت کوئی حجت نہیں رہے۔ اس کے بعد کی آیت فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَبِئْرٍ
فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ بہتری بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جو کہ ظالم تھیں اور اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں، کنویں بیکار پڑے ہیں اور مضبوط محل بھی ویران ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسی بہت سی بستیاں جن کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، کیونکہ وہاں کے رہنے والے باشندے ظالم تھے اور ان کی دیوار ان کی چھتوں پہ گری پڑی ہیں، یعنی کہ دیوار چھتیں گر گئیں کیونکہ لوگ مر چکے تھے، تو وہ جب لوگ مر گئے تھے تو دھیرے دھیرے چھتیں گر گئیں اور دیواریں چھتوں پر گر گئیں، اور جب لوگ ہی نہیں رہے تو کنویں بھی ویران ہو گئے، اور جو مضبوط محل تھے وہ بھی ویران ہو گئے، سب ویران ہو گیا کیونکہ لوگ ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پہلے کی آیت میں بتایا اللہ نے کس طرح سے اللہ نے سمود اور عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ ابھی بھی آپ ڈاکیومنٹری میں دیکھ سکتے ہیں سمود کے جو کہ مکان ہیں، آج آپ بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کس طریقے سے سمود نے اپنے مکان بنائے تھے، پہاڑوں کو تراش کر پورے کے پورے شہر بنائے تھے، تو بالکل ویران ہو گئے۔ تو کنویں بھی ویران ہیں، بڑے بڑے محل ہیں وہ بھی ویران پڑے ہیں۔ تو اس کے اندر جو کہ مولا فرماتے ہیں کہ کنویں سے کیا مراد ہے، ویران کنویں سے کیا مراد ہے، تو ویران کنویں سے مراد ہے خاموش امام۔ خاموش امام جس کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے، وہ خاموش امام اس کنویں سے مراد ہے۔ اور مضبوط محل جو آئے یہاں، جو مضبوط محل سے بولتا امام ہے جس کی بات لوگ سنتے ہیں، مضبوط محل سے یہ مراد ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جس سے وہ سمجھ سکتے، یا ایسے کان ہوتے جس سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو اتنی مثالیں دے دی کہ کس طرح سے ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا، بستیاں سونی پڑی ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ تم نے زمین میں سیر نہیں کری تاکہ تمہارے جو دل ہیں وہ سمجھ سکتے، یا ایسے کان ہوتے جس سے کہ وہ سن سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ تو دل سے کیا مراد ہے؟ دل سے مراد ہے ہماری روح، ہماری تھاٹ پروسیس، ہمارے سوچنے کی طاقت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، یعنی ہماری سمجھ، ہماری روح وہ اندھی ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ نے کہا تم یہ دیکھتے نہیں؟ تم نے کس طرح سے جو پہلی امتیں تھیں کس طرح سے یہاں سے واپس چلے گئیں، سونی پڑی ہیں، بستیاں اجاڑ ہو گئیں۔ تم بھی اس سے نصیحت لو کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تم نے اللہ کی اطاعت کری، وہ لوگ نافرمان تھے تو ان کا یہ انجام ہوا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اس کی دل کی آنکھ کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے اس کی دل کی آنکھ کھول دیتا ہے، جس سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو دوسروں سے چھپی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ مردہ ہیں، اور جو با ایمان ہے وہ زندہ ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے اور جس کی آنکھ کھلی ہوتی ہے وہ ایسی چیز دیکھتا ہے جو دوسروں سے چھپی ہوتی ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے ہیں۔ اب
مومنین کے بھی درجات ہیں کہ کون سے لیول کا مومن ہے نا. ہر ایک کو ہر چیز نہیں دکھتی نا, لیکن جو عرفا ہوتے ہیں, جو کہ علماء ہوتے ہیں, جو انہوں نے کافی سلوک میں آگے بڑھے ہوئے ہیں, تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں. وہ جو ان کو وہ چیزیں دکھائی دیتی جو ہم کو نہیں دکھائی دیتی. وہ عام انسان کے چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کی روحانیت کتنی ہے اور اس کے کیا گناہ ہے. چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں. آپ ہم کو نہیں دکھتا ہوا, یا ان کو رات کے خوابوں میں وہ چیزیں دکھ جاتی ہیں جو ہم کو نہیں دکھتی ہیں, آگے کی خبریں مل جاتی ہیں ان کو. تو یہ چیزیں ہیں جو ان کو جو دکھتی ہے وہ ہم کو نہیں دکھتی ہیں. اور بھی بہت دکھتا ہے ان کو, جس کا جتنا روحانی سفر ہے اس کو اللہ اتنا دیتا ہے اور اتنا دکھاتا ہے, اور اس کا ایمان اتنا اور مضبوط کرتا اللہ. ہم کو بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھ کو کھولے تاکہ ہم وہ چیزیں دیکھیں جو دوسرے تو لوگ نہیں دیکھتے ہیں. ان مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو ایک عام آدمی ہوتا ہے, وہ کوئی دنیا کی مشہور خوبصورت عورت کو دیکھ کے سوچے گا ہاں کتنی خوبصورت ہے نا, لیکن اگر کوئی مومن ہو, عارف ہو, اگر غلطی سے اس کی آنکھ اس پہ نظر پڑ جائے تو وہ کچھ اس پہ اور کچھ دیکھے گا جو دوسرے دیکھ کے خوش ہو رہے تھے, اور وہ اپنا منہ پھیر لے گا کیونکہ اس کو وہ دکھ گیا جو لوگوں کو نہیں دکھتا ہے. کاش ہم کو وہ دکھتا تو ہم بھی ایسا نہیں کرتے. تو ان لوگوں کے لیے تقویٰ زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو وہ چیز دکھتی ہے جو ہم کو نہیں دکھتی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ الْيَوْمَ عِندَ رَبِّكَ أَلْفِ سَنَةٍ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ الْيَوْمَ عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تعدون. ایک بار وہ پڑھنا پڑے گا, مشکل آیت ہے یہ. اس کو میں چوتھی بار پڑھ رہا ہوں تو آپ کو ایڈیٹنگ دھیان سے کرنا پڑے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ يَوْمَ عِندَ رَبِّكَ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا, اور ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے جسے تم شمار کرتے ہو. ہر وقت ہر پیغمبر سے یہی ڈیمانڈ رہی ہے, خواہش رہی کہ جلدی آئے عذاب, دکھاؤ تم جو کہہ رہے ہو. کیونکہ لوگ جاہل تھے, اور جب عذاب آتا تھا تو کہتے تھے ہم ہی ظالم ہیں. ہمیشہ یہ رہا, عذاب جلدی لاؤ, عذاب جلدی لاؤ. سرکار سے بھی پوچھتے لوگ کہ آپ عذاب لے کے آ جائیں. تو کہا کہ یہ تم سے عذاب لانے کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اللہ اپنی وعدہ خلاف نہیں کرتا, اور تمہارے پروردگار کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے جسے تم شمار کرتے ہو. اس کا کیا مطلب ہوا 1000 سال کے برابر جسے تم شمار کرتے ہو؟ میزان نے سمجھایا ہے. میزان نے کہا ہے کہ 1000 سال سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عذاب میں جلدی کر رہے ہو, لیکن اللہ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. مطلب اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جلدی وہ کرتا ہے جس کو خوف ہو کہ اس کو کوئی روک دے گا. اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی اسے روکے گا. تو اللہ کے لیے ایک دن ہو یا 1000 سال ہو, اللہ کے لیے برابر ہے. نہ اللہ کے لیے ایک دن چھوٹا ہے, نہ 1000 سال کوئی بہت بڑے ہیں. کیونکہ جو اللہ کو کرنا ہے وہ اپنے وقت پہ کر دے گا. وہ اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. 1000 سال ہو تو کوئی بات نہیں, ایک دن ہو تو کوئی بات نہیں.
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، انہیں پہلے میں نے مہلت دی، پھر انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، وہ میری ہی طرف باز گشت تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا کہ کس طریقے سے لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور کس طریقے سے اللہ نے ڈھیل دی، پھر اس کے بعد اللہ نے پہلے مہلت دی، پھر اس کے بعد اپنی گرفت میں لے لیا، اور میری طرف ہی باز گشت تھے۔ ابھی اتنا سا آیا ہے کرونا، اس میں دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ اب ایسا کوئی دنیا کی بستی نہیں جہاں پر کرونا نہیں پھیلا پاؤ۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک وائرس آیا، اس نے دنیا بھر میں طوفان مچا دیا، اور پتہ نہیں کب تک چلنے والا ہے، اور کتنے لوگ آگے مرنے والے ہیں۔ ابھی بھی لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں، ابھی بھی مطلب ماس گریوز بن گئی نیو یارک میں، ہر طرف چوطرف ملکوں میں ماس گریو بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ سے خوف کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کے فرما بردار ہو جائیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ آپ فرما دیجئے اے لوگوں، بلا شبہ میں ہی تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، پس جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ سرکار نے کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے لیے بلا شبہ تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، بلا شبہ واضح ڈرانے والا ہوں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو رحمت للعالمین بنا کر تو بھیجا ہے، لیکن ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ ڈرانا بھی رحمت ہے۔ ڈرانے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا بھی رحمت میں شمار ہے کہ اس خوف، اس خطرے سے بچا دو جو کہ آگے آنے والا ہے، قیامت کا یا برزخ کا، تو وہ ڈرانا بھی رحمت ہے۔ اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو خوف دلاتا ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ اچھا بنے، وہ ٹیچر کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈرانا ہے سرکار کا ہر عمل رحمت تھا۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، تاکہ وہ ان کو مغفرت ملے، جو ایمان لائے نیک عمل کرے ان کو مغفرت ملے، اور کریم رزق ملے، باعزت رزق ملے۔ کبھی آپ سوچیں کہ کس طرح کا رزق ملے گا جنت میں، اور جنت کتنی خوبصورت ہے، اور ہمیشہ رہنا ہے وہاں۔ اگر ہم سوچیں تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کس چکروں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جنت ہے۔ وہ ایمان آتا ہے قرآن سننے سے، قرآن پر تفکر کرنے سے، سرکار کی زندگی کو دیکھنے سے، اور سیکھ لینے سے دنیا سے کس طرح سے پرانے لوگ جا چکے ہیں دنیا سے، اور کس طرح سے لوگ کورونا میں جا رہے ہیں، اور کس طرح سے دنیا بہت فانی ہے اور آخرت کا گھر باقی ہے۔ اب ایسا لگتا ہے اس کورونا کو دیکھ کے کہ دنیا سے ہمارا دل اٹھ جانا چاہیے اور ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کرا امر بن معروف و نہی عن المنکر، اور پتہ ہے کہ مولا متقیان کا قول ہے کہ سارے عمل ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے، جہاد کو بھی کچھ بھی نہیں ہے اس مقابلے میں کہ امر بن معروف و نہی عن المنکر کریں قوم میں، کیونکہ یہ سب سے مشکل کام یہی ہے۔ پیغمبران نے کام کرا ہے، ہم کو ہماری سوسائٹی میں کام کرنا امر بن معروف و نہی عن المنکر کرنا، کیونکہ کیا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے کفار کی سوسائٹی، اور ایک ہوتی ہے منافقین کی سوسائٹی۔ کفار کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، منافقین کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے۔ منافقین کے ساتھ امر بالمعروف کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا لبادہ اوڑھتا ہے لیکن اندر سے نفاق رہتا ہے، وہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور یہ حالت امام حسین کے ساتھ تھی کہ یزید نے کہا تھا کہ میں تمہارا امیر المومنین ہوں، اور سارے کے سارے یزید کے ساتھ ہو گئے، سارے مفتی اور قاضی اور جن کو فتوے لکھنا تھا سب نے فتوے لکھ دیے کہ یہ غلط ہیں، حسین غلط ہے، یزید صحیح ہے۔ اس ماحول کے اندر جب جا رہے تھے امام حسین تشریف لا رہے تھے
مکے سے کربلا کی طرف، تو لوگ کہہ رہے تھے کیوں جا رہے ہو حسین، کیوں جا رہے ہو حسین، کیا مسئلہ ہے، یہیں کر لیں حج، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کون سی مشکل میں تم پڑے ہوئے ہو. تو یہ مشکلات آتے ہیں. اور اس کے اندر امام حسین نے کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو لے گئے، اور لوگ باغ سوال کر رہے اور چھوڑ رہے ان کو، اور چیز کو سمجھ نہیں رہے. اور اس کے اندر مولانا جو قربانی دی ہے، اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اس قربانی کا کیا مطلب تھا، لیکن جب تک تو ٹو لیٹ ہو گیا تھا. اسی طرح جب امام مہدی آئیں گے یہی ہونے کا آگے، لوگ کہیں گے کیوں آ گئے یہ، اور کیا مسئلہ ہے، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، یہ مشکل کیا لے کے آ گئے، یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سے انقلاب کی بات کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے امام حسین کو سمجھا ہے وہ امام مہدی کو بھی سمجھیں گے، اور جنہوں نے امام حسین کو نہیں سمجھا وہ امام مہدی کو بھی نہیں سمجھیں گے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم کو اللہ امام حسین کی اور کربلا کی معرفت دے، اور امام